إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل احترام دوستو بھائیو اور ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا تعارف عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس کے مؤلف امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالی، ان کا یہ تیار کردہ مجموعہ ہے۔ انہوں نے دینی احکام اور حلال و حرام کے امور بتلانے چاہے، اس کے لیے انہوں نے صرف نبی علیہ السلام کی احادیث کا انتخاب کیا، اپنا اس پر کوئی اضافہ نہیں، الا یہ کہ ہر حدیث پر ایک باب قائم کیا ہے، ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث، اوپر ترجمۃ الباب ہے اور نیچے حدیث ہے۔ اور علماء محققین یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام مقدسی رحمہ اللہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے فقہی مسائل اور حلال و حرام کے امور بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا، صرف احادیث جمع کر دی، احادیث پر اپنے ابواب قائم کر دیے، یعنی مسئلہ اٹھا کر اس کے تحت اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان
آپ کے سامنے پیش کر دی. اور احادیث بھی تمام کی تمام صحیح یا تو متفق علیہ ہیں. متفق علیہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی صحت پر پوری امت کا اتفاق ہو، اور مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں، کیونکہ ان دونوں کتابوں کی صحت پر پوری امت متفق ہے. البتہ بعض احادیث ایسی لائے ہیں جو صرف بخاری میں ہیں یا صرف مسلم میں ہیں، لیکن تمام احادیث صحیح ہیں. اور یوں ہمیں ایک انداز مسائل اخذ کرنے کا بتایا اور سمجھایا کہ فقہ کی اساس کیا ہے. دیکھیں، فقہ کی اساس کے حوالے سے دو مکتب فکر، ایک عہد الحدیث کا جو فرماتے ہیں کہ فقہ کی اساس کتاب و سنت، ان کی فقہ کا نام ہے فقہ الکتاب والسنہ، فقہ الکتاب والسنہ. دوسرا مکتب اہل الرائے کا، جن کی فقہ میں رائے، قیاس اور عقل کو بڑا دخل حاصل، حتیٰ کہ بعض اوقات عقل کو نقل پر ترجیح دیتے اور مقدم کرتے، اور یہ انداز انتہائی ناپسندیدہ ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک مسئلہ جس کا تعلق کتاب الجہاد سے ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اعطى للراجل سہما واحدا وللفارس ثلاثة اسهم سہما له وسہمین لفرسه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں جو غنیمت کا مال تقسیم کیا، اس کا قاعدہ یہ بنایا تھا کہ جو مجاہد پیدل جہاد کرے گا اس کا ایک حصہ مال غنیمت، اور جو گھوڑے پر سوار ہوگا اس کے 3 حصے، ایک حصہ اس کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. یہ بات حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث، اور بات بالکل صریح ہے. اب عہد الحدیث کی فقہ یہی ہے جو حدیث آپ نے سن لی. مجاہد کا ایک حصہ جو پیدل ہو، اور گھڑ سوار کے 3 حصے، ایک اس کا اور 2 اس کے گھوڑے کے. یہ ہے حدیث کی فقہ، مسئلہ جو حدیث سے حاصل ہوا. یہ عہد الحدیث کی فقہ. اہل الرائے کی فقہ کیا ہے؟ یہ خود قاضی ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا افضل البہیمۃ علی انسان، کہ میں جانور کو انسان پر فوقیت نہیں دے سکتا. یہ کیا مان؟ انسان کا ایک حصہ، جانور کے 2 حصے. وہ کہتے ہیں کہ میں جانور کو انسان پر فوقیت نہیں دے سکتا. کتاب الخراج میں یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا. اب یہ ٹکراؤ، اس ٹکراؤ کی بنیاد کیا ہے؟ حقیقت میں یہ مکتب فکر کا اختلاف. ایک مکتب فکر اپنے سارے مسائل کتاب و سنت سے لیتے، دوسرا بیشتر مسائل رائے اور قیاس اور عقل سے. دراصل یہاں تأثر تھا ان متکلمین کی فکر کا اور ان معتزلہ کی فکر کا جو عقل کو نقل پر مقدم کرتے تھے. متکلمین کا شیوا تھا، انہوں نے اس فکر کو رواج دیا، یہ فکر پیدا کی، اور ہمیشہ جہاں عقل و نقل کا ٹکراوا دیکھا وہاں عقل کو مقدم کیا نقل پر. نقل سے مراد کتاب و سنت. مثال کے طور پہ
کتاب و سنت سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی روحیں پہلے پیدا کر دی. یہ عالم ارواح آپ سنتے رہتے، روحیں موجود ہیں، پیدا ہو چکی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الارواح جنود مجندۃ، روحیں جو ہیں وہ بیرکوں میں موجود فوجیوں کی طرح، کچھ فوجی آ رہے ہیں، کچھ فوجی جا رہے ہیں، کچھ فوجی اپنا جو ان کی مہم تھی اسے انجام دے کے لوٹ رہے ہیں، اور کچھ فوجی اپنا حملہ کرنے دشمن پر یا اپنی مہم کے لیے وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. یہی معاملہ روحوں کا ہے. جن لوگوں نے پیدا ہونا ہے ان کی روحیں وہاں سے نکلتی ہیں، اور اس دن جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی لوٹتی ہیں. ارواح موجود ہیں، پیدا ہو چکی، مگر یہ اہل عقل اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے اس کو اٹھانے والا بدن ہے، جسم تو موجود ہی نہیں. روح کہاں استقرار پائے گی، کہاں کھڑی ہوگی؟ لہذا خلق ارواح کے تمام نصوص کا انکار کر دیا. بنیاد کیا ہے؟ اپنی عقل. کتاب و سنت نے یہ خبر دی ہے قیامت کے دن وزن اعمال ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے. کس لیے؟ تمہارے اعمال تولنے کے. اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک نیکیوں کا، دوسرا گناہوں کا. نہیں جناب، عقل نہیں مانتی. اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ نماز کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو کیسے تولا جائے؟ روزہ، اس کا وجود ہی نہیں. جسم نہیں، اس کو کیسے تولا جائے؟ صرف ان چیزوں کا وزن ہوتا ہے جن کا جسم، نماز کا، روزے کا، حج کا، ان اعمال کا جسم تو ہے نہیں. کیسے تولا جائے گا؟ عقل کے اندھوں کو اتنی بات معلوم نہیں کہ وزن اعمال کون کرے گا؟ اللہ رب العزت. یہ خبر کس نے دی؟ اللہ تعالی نے. تم اللہ تعالی کی قدرت کو اپنی طاقت پر قیاس کرتے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس نے اگر خبر دی ہم اعمال تولیں گے، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تولنے پر قادر ہے. اور آج کی سائنس نے اس کو ممکن بنا دیا. گاڑی چل رہی ہو تو گاڑی میں ایک میٹر نصب ہے جو گاڑی کی رفتار کو تولتے، تھرما میٹر آپ کی حرارت کو تولتے. حالانکہ حرارت کا اور رفتار کا کوئی جسم نہیں ہے، یہ آراز میں سے. یہ انسان کیسے تولنے میں کامیاب ہو گیا؟ اللہ کی توفیق سے. تو اس کی اپنی قدرت کیسی ہوگی؟ تو الغرض یہ جو مدرسہ اہل العقل کا، اہل الرائے کا، یہ ان کا سوچنے کا انداز ہے. امام مقدسی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ہمیں یہ فکر دی کہ فقہی مسائل، حلال و حرام کی ساری باتیں کتاب و سنت سے لی جائیں. حلال و حرام کا مبنی قرآن و حدیث ہے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین خاص طور پہ ان مسائل کو انتہائی کافی اور شافی بیان کرنے والی ہیں. اس سے قبل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری تصنیف فرمائی، ابواب قائم کیے، ہر باب سے کتاب و سنت سے استدلال کیا، بڑے دقیق استنباطات کیے، اور پوری صحیح بخاری میں ایک مسئلہ عقل سے پیش نہیں کیا، ہر مسئلہ کتاب و سنت سے پیش کیا. آئیے نبی علیہ السلام سے پوچھیں کہ فقہ کی تعریف کیا ہے؟ دین کامل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کی تعریف کی ہے. لفظ فقہ آپ کے دور میں مستعمل تھا، آپ کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لے اللہ اس کو دین کی فقہ دیتا، یعنی دین کی سمجھ. دین کیا ہے؟ کتاب و سنت. تو کتاب و سنت کے علاوہ کوئی چیز دین ہے؟ معنی کتاب و سنت کی سمجھ دیتے. معنی ایک مسئلہ
اگر قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے تو اللہ رب العزت قرآن یا حدیث میں موجود اس مسئلے کی فقہ اور سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ارادہ خیر ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، جس سے راضی ہو جائے، ارادہ خیر فرما لے، اسے کیا دیتا ہے؟ دنیا کے خزانے نہیں بلکہ دین کی فقہ. دین کی فقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی سمجھ. کتاب و سنت کی سمجھ سے کیا مراد ہے؟ ایک حدیث، اس حدیث میں کیا مسئلہ ہے، یہ حدیث کیا چاہتی ہے، اللہ یہ فہم دیتا، یہ فقہ دیتا. اس چیز کا نام فقہ. ابھی یہ تعریف نہیں کی. اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث میں فقہ کی تعریف موجود ہے. چنانچہ آپ کا حجۃ الوداع، ایام منا، آپ منا میں تھے، مسجد خیف میں آپ نمازیں پڑھاتے تھے. ایک دن ظہر کی جماعت کرائی اور جماعت کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے سے قبل آپ نے ایک دعا ذکر فرمائی، نظر اللہ عمرہ سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ فأداہ کما سمعہ. یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی. نظر اللہ عمرہ، اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری حدیث کو سنتا ہے، میری حدیث کو یاد کرتا ہے، میری حدیث کو سمجھتا ہے اور میری حدیث کو آگے پہنچاتا ہے. آگے پہنچانے کا ذکر. تو آگے کیا ہونا چاہیے تھا؟ یعنی آگے پہنچانے کا ذکر ہو رہا ہے تو لفظ حدیث ہی استعمال ہوتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. یہ بہت سے فقہ کے حامل، حالانکہ بات حدیث کی ہو رہی، حدیث پہنچانے کی ہو رہی، مگر وہاں لفظ حدیث استعمال نہیں کیا، لفظ فقہ استعمال کیا کہ بہت سے فقہ کے حامل اس فقہ کو لے کر جاتے ہیں اور ایسے شخص کو سناتے ہیں جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے. تو فقہ کیا ہے اور فقیہ کون ہے؟ یہاں لفظ فقہ کی اساس کون سی بات ہے؟ آپ کی دعا، نظر اللہ عمرہ سمع منی حدیثا حافظہ ووعاہ فأداہ کما سمعہ. آپ نے بتا دیا کہ فقہ چار چیزوں کا نام. فقہ کی تعریف سن لو. فقہ چار چیزوں کا نام. نمبر 1، سماع حدیث کا شوق ہو، حدیث کو سننے کا، حدیث کو پڑھنے کا شوق ہو. نمبر 2، حفظ حدیث کا شوق ہو، اتنی توجہ سے سنے کہ جو سنے وہ یاد ہو جائے، عربی میں یاد ہو جائے یا آپ کی اپنی زبان میں اس کا مفہوم آپ کو سینے میں محفوظ ہو جائے. حفظ حدیث. اور نمبر 3، فہم حدیث، وعی فوعاہ، اس کو سمجھ لیا، فہم حدیث. اور نمبر 4، ادائے حدیث، آگے پہنچانا. اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کو آگے پہنچائے. یہ پہنچانا بھی در حقیقت فقہ ہے تاکہ دین پھیلتا رہے اور دین چند افراد تک محدود نہ ہو بلکہ آگے پہنچائے، آگے پھیلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 امور کو فقہ قرار دیا: حدیث کو سننے، یاد رکھنے، سمجھنے اور آگے پہنچانے. ان 4 امور فقہ قرار دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے باموجب حقیقی فقہ کیا ہے؟ جس کا مبنا اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے. اس سے کس کو انکار ہو سکتا؟ اور یہ فکر اس کتاب میں دی گئی ہے، اس سے بھلا کون انکار کر سکتا؟ جو میں نے مثال دی کہ میں جانور کو، گھوڑے کو انسان پر ترجیح نہیں دے سکتا. اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث تو نہیں ہے، حدیث تو خلاف ہے اس کے، عقل اور رائے ہے. تو یہ کون سی فقہ ہے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو اور ٹکرا رہی ہو، قرآن و حدیث کے خلاف؟ قائد صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب کے شاگرد،
فرماتے کہ آپ بتائیں مسئلہ کیا ہونا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کا اور گھوڑے کا دونوں کا ایک ایک حصہ. تو قائد صاحب نے اعتراض کیا کہ پھر جانور انسان کے برابر کیسے ہو سکتے؟ کہ جانور کا مرتبہ تو کم ہے، پھر برابر کیسے ہو سکتے؟ اصل شریعت کی روح کیا ہے؟ شریعت نے گھوڑے کو 2 حصے کیوں دیے؟ اس میں جہاد کی ترغیب. مجھے پتا ہو، آپ کو پتا ہو، اگر میں گھوڑا پالوں گا تو اس گھوڑے کے مجھے 2 حصے ملیں گے. دین کی تقویت، توحید کی تقویت، یہ دین کا مقصود ہے. جہاد کی ترغیب، جب ترغیب ہوگی لوگ گھوڑے پالیں گے تو اس کے 2 فائدے ہیں. ایک دین کی تقویت کا، دوسرا انسان کا اپنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ، کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی، خیر ڈال دی گئی. گھوڑا قیامت تک کے لیے خیر ہی خیر. تو اس خیر کا حصول، اس برکت کا حصول. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص جہاد کی گھوڑا پالے وہ اس کی رسی دراز کر دے. اپنے کھیت میں اس نے باندھا ہوا ہے، رسی چھوٹی نہ رکھے، رسی اس کی دراز کر دے تاکہ گھوڑا زیادہ کھائے اور زیادہ پیے. کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جو چارہ، جو دانے گھوڑے نے کھائے ہوں گے وہ اللہ کے میزان میں ڈالے جائیں گے اور ان کا وزن ہو، وہ تولے جائیں بطور نیکی، ان کو تولا جائے گا. اور جو پانی گھوڑے نے پیا ہے وہ پانی بھی اللہ کے میزان میں ڈال کر تولا جائے گا. گھوڑے نے دانا اور چارہ کھا کے جو لید کی ہے اس لید کو بھی لا کر تولا جائے گا، اور پانی پی کے جو پیشاب کیا ہے اس پیشاب کو بھی تولا جائے گا. شریعت کیا چاہتی ہے؟ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے کہ اس کی حسنات میں اضافے کا باعث ہے. اور آخری بات یہ کہ جو گھوڑے کے 2 حصے ہیں وہ وصول کرنے والا کون ہے؟ کہ گھوڑا خود وصول کرتا ہے، اپنے مالک کو دلتی مار کے ہٹاؤ، ہٹ جاؤ، یہ مال میرا ہے. وہ مالک کو مل رہا ہے، وہ مالک ہی تو لے رہا ہے. اس مال میں تصرف کون کرے گا؟ گھوڑا یا اس کا مالک؟ تو بالواسطہ وہ مالک کو جا رہا ہے. گھوڑے کے 2 حصے ہیں مگر وصول کرنے والا مالک ہے. مگر میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا، جو تقوی اور ورع امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، میرا دل یہ بات نہیں مانتا. انہوں نے یہ بات کہی ہو جو بالکل حدیث سے ٹکرا رہی، بالکل حدیث کے خلاف، یہ ان کے تقوی کے خلاف ہے، ان کی ورع کے خلاف. اور پھر ان کا قول بھی تو ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ صحیح حدیث میرا مذہب. ان کا قول بھی تو ہے. تو میں نے اس مثال سے ایک فرق آپ پر واضح کیا ہے کہ جو اہل الحدیث کی فقہ ہے یا اہل الرائے کی فقہ ہے اس میں کیا بنیادی فرق ہے. وہ فقہ بڑی عظیم ہے جس کا مبنی کتاب و سنت ہو، جس کی اساس قرآن و حدیث ہو. چنانچہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پڑھنے کا شرف دیا. نبی علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ ہے. ان احادیث سے مسائل آپ کو سمجھائے جائیں. یوں فقہ السنہ، فقہ الحدیث آپ کی طرف منتقل کی جائے. تو ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں. شروع میں مقدمہ ہے. جی